معزز حاضرین، مولانا خلیل الرحمان صاحب کا نیک گمان اور ان کی محبت کی برکت سے پہلے بھی آپ اللہ کی خدمت میں یہاں حاضری نہ صرف کی میری ہوئی بلکہ میرے پیر اور مرشد مولانا شاہ بابا صاحب دام برکاتہ ہیں جو حج کر کے آئے تو ان کا بھی بیان ہوتا ہے. میں یہ اللہ کے لیے محبت اور حسن میں اپنی لیے اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں اور نیک گمان کو بلا دلیل اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا. میرے مرشد اول شاہ غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، ظاہری علم کا بہت اونچا تھا، یہاں تک کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان بارہا میرے سامنے دیوانوں ہو کر بیٹھتے تھے اور جھوٹا پانی مانگ کر تبرک کے لیے کیا کرتے تھے اور یہ کچھ فرمایا کہ اگرچہ آپ میرے پور بھائی ہیں، ہم دونوں ایک ہی شہر کے خریدان ہیں، لیکن آپ میرے استاد کے ساتھ جونپور میں بہایا کرتے تھے. جونپور ملکی کا ضلع ہے. مولانا اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے ساتھ میرے شہر جونپور میں شاہی مسجد میں ہم اصل تھے اور ساتھ پڑھا کرتے تھے تو بڑا احترام کرتے تھے. تو حضرت نے ایک دن فرمایا شاہ غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ دنیا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ ہر مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ نیک گمان رکھے اور اپنے کو حقیر اور صغیر سمجھے، بلکہ اس کو ماننے کا بھی مضمون سکھایا گیا کہ اللہ علم سے عین صغیرہ، اللہ مجھ کو میری وزن میں کوئی حقیر کر دے، صغیر کر دے، یعنی میں اپنے کو سب سے گنہگار چھوٹا کروں، وفی عالم الناس کبیرہ، اور میرے کی نظر میں تو مجھے بڑا کر دے. تو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک ایمان پر قیامت کے دن بلا ثبوت اور دلیل اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان سے حکم کی برکت سے کہ مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ نیک گمان رکھے، اس کو بلا کسی دلیل سے ثواب ملے گا. اللہ پاک سے نہیں پوچھیں گے کہ تم اس کی دلیل بیان کرو کہ تم کیوں اس کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن اگر بدگمانی دل میں کوئی برا گمان آئے تو اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ بدگمانی کی دلیل اور ثبوت پیش کرے. تو فرمایا کہ جب لفٹ میں خدا دکھانے کو تو بلا جائے بنانے کو، جب لفٹ میں اللہ ثواب ہو تو کیوں اپنے کو مقدمے میں دھسا رہے ہو دلائل کو؟ خدا تعالیٰ لفٹ میں ثواب دے رہے ہیں تو بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنے کو پھنسانا اور ثبوت فراہم کرنے کی محنت دکھانا، یہ تو حماقت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے کہ مفت میں اپنے کو پھنسانے میں کروں، اپنے کو حقوق سمجھنے پر بات یاد آئی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تقریر پارہ نمبر 30 سورہ اخلاص کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اپنے کو حقوق سمجھنا، مسلمانوں سے اپنے کو سب سے زیادہ کمتر سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیانی سکھائی کہ اللہ مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا کرتا ہے. کیونکہ بڑائی کا خیال اگر اپنی آ جائے تو چاہے سینکڑوں تحقیق، سینکڑوں اصلاح، سینکڑوں تلاوت قرآن، لیکن رائے کے برابر جس کے دل میں بڑائی ہوگی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، داخلہ کو کرتے ہیں. دیکھ لو اپنے مولانا خلیل الرحمان صاحب سے معلوم کرو یہ حدیث کتنی مستند ہے. تو اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کی باتیں بہت سے عجیب غریب ہوتی ہیں.
ایک دفعہ فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے وہ خون حیض اور باپ کی منی سے بنتا ہے. اسی لیے آپ تمام اطباء اور ڈاکٹر میں مشاہدہ ہے کہ 9 مہینہ ماں کو حیض نہیں آتا. وہی تو مقیمت ہے انسان کے بننے کا. لیکن ماں کا حیض منہ سے نہیں جانے دیتے بلکہ ایک نالی لگاتے ہیں ناک کے پاس. اس نالی سے وہ ماں کا خون حیض پہنچ کر ناک کان آنکھ سب آگا بنتے ہیں. منہ سے کیوں نہیں داخل کرنے دیتے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منہ کو اس گندے خون سے محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کل ہمارا نام دے گا. تو اپنے نام لینے کی مشین کو اللہ نے اس گندے خون سے پاک کیا. یہ حفاظت کروائی کتنی بڑی معذرت کی بیان کریں. اور میرے دوست اسی لیے بزرگوں نے نصیحت فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بات پیش گندے خون سے کہ آواز زیادہ سخت جا رہی ہے میرا خیال میں. اسی لیے دیکھیے آواز زیادہ ٹکرا تو نہیں رہی. ہاں تھوڑی سی آواز ہونی چاہیے, زیادہ کام اور ٹکر کرنی چاہیے. فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کو گندی بات چیزوں سے محفوظ فرمایا تو ہمیں اپنی زبان کو تمام ان چیزوں سے جو بدبو پیدا کرتے ہیں ان سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت فرمائی کہ میرے بندے میرا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کا شکریہ کیا ہے کہ سگریٹ وغیرہ ایسی چیزیں جس سے کہ منہ میں بو. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں جو علماء جانتے ہیں کہ بہت مشہور تفسیر ہے, ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ منورہ کی بستی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آسمان سے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف فرما. حضرت جبرائیل علیہ السلام کس بھاگ دوڑ میں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے موجودگی میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہونے کی حالت میں ایک صحابی آتے ہوئے نظر آئے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ذر غفاری بہت بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ اے ابو ذر تم اس حالت میں انتقال کرو گے کہ تم بالکل کسی گاؤں میں پڑے ہوگے, بستی جنگل میں انتقال ہوگا تمہارا اور وہاں کوئی تمہارے کفن دفن کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن یقیناً رکھنا کہ تمہارا کفن دفن کے لیے میرے صحابہ کی ایک جماعت پہنچ جائے گی اور تم فکر مت کرنا. یہ بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جس کو حیات صحابہ میں درج کیا گیا ہے. جب ابو ذر غفاری کا انتقال قریب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی میں مر رہا ہوں اور یہاں کوئی نہیں ہے جنگل میں, لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرے صحابہ پہنچ جائیں گے اور تمہارا کفن دفن نماز جنازہ اطمینان سے ہوگا, فکر نہ کرنا. لہذا میرا ایک بکرا ہے اس کو ذبح کر کے تم پکانا شروع کر دو کیونکہ ہم لوگ آ جائیں گے مجھے نہلانے دھلانے اور نماز جنازہ پڑھنے. لہذا ان کی مہمان نوازی کے لیے تم میرا بکرا ذبح کر کے پکانا شروع کر دو کیونکہ بالکل مجھے اپنا وقت قریب معلوم ہوتا ہے. بکرا کاٹ کر کے گوشت کی روٹیاں چڑھا دی گئی, اتنے میں ان کی روزی کر اور فرمایا اپنی بیوی سے کہ تم سڑک پر کھڑی ہو جاؤ. ایک اس زمانے کی جیسی سڑک تھی, کچھ نشانات گھوڑے کے اور اونٹوں کے قدموں کے ہوتے تھے, آج کل کی طرح سے ایسی سیمنٹڈ سڑک تو تھی نہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ جب کوئی جماعت نظر آئے تو فوراً انہیں بتا دینا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی بیوی گوشت چڑھا کر اور ان کے انتقال کے بعد عراق اور مدینے کی سے جو سڑک آ رہی تھی اس درمیان میں وہ کھڑی ہو گئی
گاڑی کے اندر اپنے گھر سے 10-20 قدم کے فاصلے پر دیکھا کچھ سنائی دیا کہ گھوڑوں کی پاک کی آواز آ رہی ہے، کچھ ایک جماعت گھوڑے پر سوار آ رہی ہے. اس سے ان کو خوشی ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے وہ خبر جو ہے وہ اس کے مطابق آ رہے ہیں لوگ. باقی دیکھا تو سب گھوڑے پر سوار گاڑی رکھے ہوئے سب صحابہ کی نورانی شکل. فوراً انہوں نے ہاتھ دکھایا کہ ٹھہر جاؤ. صحابہ رک گئے. پوچھا کہ اے خاتون کیوں تم نے ہم کو روکا؟ فرمایا تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے. اس سے ٹکراتی ہے آواز تو اس میں جو مولا جو یہاں سے سن کر کے اپنی بیوی پاکستان جان مقرر کی جان کے پستان میں ان مجلس سے دودھ کے ہوتا ہے اور بے تشندہ خوش نمی گردت روا اگر سننے والے محبت سے اس کو نہ کھینچیں تو جیسے بچہ اگر منہ نہ چلائے تو دور نہیں اترتا. ایسے بھی مقرر کی بھی آمد و دمی آتی. آپ کی روح جتنا محبت سے جذب کرے گی اتنا ہی ہمارے علم کے دودھ میں جوش پیدا ہوگا. یہ میرا روبی کروا رہے ہیں. اس لیے دوستو چند منٹ میں کراچی سے آیا ہوں اور میرے کل روز میں جیت کے دن واپس چلا جاؤں گا. یہ تو مولانا خلیل الرحمان صاحب کو اللہ جزا خیر دے کہ انہوں نے آپ کی ملاقات اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے ایک وسیلہ پیدا کر دیا. تو میں اس کا رہا تھا ابو ذر غفاری کی شان کہ یہ ان کی بیوی نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں اس لیے کھڑی ہوں آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرے شوہر ابو ذر غفاری صحابی نے ہمیں بشارت دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ تمہارا انتقال یعنی تمہارے شوہر کا جنگل میں ہوگا اور وہاں کوئی نہیں ہوگا لیکن گھبرانا مت، کفن دفن کے لیے صحابہ پہنچ جائیں گے. یہ پیشین گوئی فرمائی. لہٰذا صحابہ پہنچ گئے اور انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ ہمارے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو ہمارے خوشی کے کوئی انتہا نہ رہی کہ ہم سرکار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہمارا یہاں آج حاضری ہو رہی. لہٰذا اس وقت میں جنازہ پڑھایا، سب کام ہو گیا. یہ حضرات تھے کہ جن کو نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ بکرا کٹوا کے چڑھوا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایران ختم ہوا تو سپہ سالار کمانڈر چیف سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون صحابی ہیں یہ بھی عرض کر دوں. شیخ ولی الدین مصنف مشکات اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا رشتہ دار تھا اور 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے. 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے خدا سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ ہمیشہ درست کرنا اور جو وہ مانگے دعا اس کی تو قبول فرما. اللہم سدد سامعہ وعزز دعوتہ. اے اللہ اس کے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہ ہو اور اے خدا جو تجھ سے مانگے سعد بن ابی وقاص اس کو تو قبول فرما. نبی کی دعا. چنانچہ تاریخ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی کبھی دعا رد نہیں ہوئی. جو بھی دعا مانگی فوراً قبول ہوتی تھی. لوگ امیدیں نہیں رکھتے تھے اور بددعا سے ڈرتے ہوئے. اور تیر کا نشانہ ایسا صحیح ہوتا تھا کہ اگر کسی کافر کی آنکھ کا نشانہ لیا تو آنکھ ہی کو جا کے پھوڑ دیتی تھی. اور فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انا اول من رمى السهم في سبيل الله. میں پہلا صحابی اور مسلمان ہوں جس نے خدا کی راہ میں پہلا تیر چلایا کافروں کے مقابلے میں. یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلامی جہاد میں سب سے پہلا وہ کون امتی صحابی ہے جس کا تیر اسلام کے لیے خدا کی راہ میں نکلا ہو تو سعد بن ابی وقاص آپ فرما بتا دیجیے. انا اول من رمى السهم. خود فرما رہے ہیں کہ میں پہلا وہ مسلمان ہوں جس نے اسلام کے راہ میں تیر پہلا چلایا. پہلا تیر سعد بن ابی وقاص کا چلا ہے. کتنے بڑے خوش نصیب ہیں. انا اول من رمى السهم في سبيل الله. پہلا تیر ان کا چلا اللہ کے راستے میں. ساتھ ہی جب تیر چلانے لگے جب پہلا تیر چلانے لگے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں.
محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نعمت کہ نبی کہے اپنی امتی سے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، صرف 2 صحابی کو یہ نعمت حاصل ہے، ایک ان کو، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، احد العشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی ان کے بعد وہ 10 کا پورا طبقہ ختم ہو گیا، لہٰذا یہ احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی 10 جنتی صحابی جن کو بشارت دنیائی میں ملی تھی، اس میں سے ایک بھی ہے اور آخری بھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص جب ایران فتح کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ سامان کا معائنہ فرمایا۔ اس زمانے میں چمڑے کی بیگ تو تھے، پھٹے پرانے بورے، کس طریقے سے کیا زمانہ سوچ لیجیے، ابھی آپ 100 برس پہلے بھی ذرا دیکھ لیجیے ہم لوگوں کے جھولے کیسے تھے، اب جیسے شاندار بیگ تو کیا برف کیس اور اٹھیسی کیس کیسے کیسے نام چلے، اور آج سے ذرا 100 برس پہلے اپنے باپ دادا کا جھولا دیکھ لو، تو اس زمانے کا آج کیا حال ہوگا 1400 برس پہلے۔ تو سعد بن ابی وقاص نے جو لسٹ اور فہرست پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس میں کوئی سامان نہیں ہے، اور شان ہوش ہو گئے، یا امیر المومنین آپ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں یہ ایسا خیال فرما رہے ہیں کہ میں کوئی سامان نہیں لایا؟ فرمایا میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تلاش کر لو دوبارہ، اس میں ایک سامان نہیں ہے۔ فرمایا عرض کیا کہ جنگ تو میں نے لڑی، ایران میں نے فتح کیا، مال غنیمت میں نے اکٹھا کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ سامان نہیں، آپ وہاں تو موجود بھی نہیں تھے۔ فرمایا نہیں، ایسا تم کوشش تو کرو، تلاش تو کرو۔ تو دیکھا کہ ایران کے بادشاہوں کی بیگمات کے سونے کے کنگن ایک بورے کے کہیں کونے میں پڑے ہوئے تھے، جس کو جھاڑنے کا منہ نہیں نکلا، کہیں پھنس گیا، بس وہ سونے کے کنگن پیش کیے سعد بن ابی وقاص، اور عرض کیا یا امیر المومنین میں نے قصدن نہیں کیا، وہ اس کا کوئی نوک پھنس گیا اور وہ ایسی جگہ پڑا ہوا تھا جو جھاڑنے سے وہ پیش کرنے میں رہ گیا۔ تو لیکن سوال کیا کہ آپ کو کیسے اس کی خبر لگ گئی، کیونکہ آپ تو جنگ میں نہیں تھے، مال غنیمت لینے کے جمع کرنے کے وقت میں نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کے جواب کے لیے دوسرے صحابی کو بلاؤ جس کا نام سراقہ ہے۔ اور جب وہ آ گئے تو فرمایا ہے سراقہ، جب تم نے 100 اونٹ کی لالچ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، تجسس کیا تھا، اور ہجرت کے وقت میں، اور جس وقت تمہارے گھوڑے کا پیر آنا دھنس گیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے، اور تم نے عہد کیا تھا کہ میں یہ خبر کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو تمہارے اس عہد کی وجہ سے پھر وہ معجزے کے طور پر گھوڑا تمہارا پتھر کے اندر جس کا پیر گھس گیا تھا، نکل آیا تھا، اس وقت میں کیا تم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں ایران کی بادشاہوں کی بیگمات کے کنگن، سونے کی یہ چوڑیاں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں؟ سچ بتاؤ ہاں بے شک، اور اس وقت میں یہ ایمان کر لائے فتح مکہ کے بعد لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اے امیر المومنین، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بالکل یاد ہے، فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آج ایران کے بیگمات کے سونے کے کنگن ہونے چاہیے اس میں، جبھی تو میں کہہ رہا تھا سعد بن ابی وقاص وہ ایک سامان نہیں ہے۔ کیا حالات تھے سبحان اللہ، جس درجے میں حضرات کو یقین۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں یہ آتے ہوئے مدینے میں نظر آئے تو جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم ان کو کیسے جانتے ہو، یہ زمین کے رہنے والے تم آسمان کے رہنے والے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابو ذر غفاری اشہر عندنا من شہرت عندکم، جتنی شہرت مدینے میں ہے اس سے زیادہ یہ فرشتوں میں مشہور ہے۔ یہ دنیا میں تفسیر کرنے کی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں، یہ عبارت جبرائیل علیہ السلام کی ہے حدیث میں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ بما نالا هذه الفضیلہ، کس عمل سے ان کو فضیلت ملی ابو ذر غفاری کو؟ فرمایا 2 عمل سے۔ نمبر 1 لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو صغیر چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے عمل دل کا کتنا بڑا عمل ہے،
کیونکہ جس کے دل میں رائے کے برابر بڑائی ہوگی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. شراب چھوڑنا مسلمان کو آسان ہے مگر کبر کا نشہ نکالنا مشکل. یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اوپر جتنا اٹھائے یہ نشہ نہیں نکلتا. عبادت سے اور بڑھ جاتا ہے اور علم سے بھی اور بڑھ جاتا ہے. علم جو ہے کبر کا نشہ اگر مٹا دیتا یہ سبق شیطان دے گیا کہ اے مولوی صاحبان میرے پاس علم کی کمی نہیں تھی. اے عبادت کرنے والوں میری عبادت کو تم نہیں پا سکتے میں نے لاکھوں سال عبادت کی ہے. اور اے مولویوں تمہارے علم سے میرا علم کہیں زیادہ ہے لیکن کبر کا نشہ نہیں اتر سکا اور میں کبر کی وجہ سے ابا واستکبر مردود ہوا ہوں. لہذا جس کو شیطان مردود کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں بڑائی ڈال دیتا ہے. یہ تربیت نہیں اور اللہ والوں کی صحبت ہی سے یہ خناس نکلتا ہے. یہ مرض اتنا سخت ہے کہ کچھ پوچھو مت بڑی مشکل سے نکلتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاہ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے. اسی لیے حکیم رحمت نے ایک عالم سے فرمایا انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بخاری میں بہاتا ہوں اور میں مجھے بھی تو تھے کسی مربی کی تصفیہ اسلامی فرمایا کہ یہ بتائیے تصفیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم تو اپنے فائل پر تمام ہو جاتا ہے جہاں زید زید آیا آنے کا فعل زید پر تمام ہو گیا لیکن تصفیہ کیا فعل متعدی ہے یا لازم؟ سمجھ گئے عالم کہ اس کے لیے ایک مذکی چاہیے تربیت کے لیے ایک مربی چاہیے. مگر آج جب عالم نکلتا ہے مدرسے سے تو فوراً ممبر پر بیٹھ کر اپنے کو مربی بنا لیتا ہے حالانکہ ابھی مربع بھی نہیں ہوا. پہلے مربع بنتا ہے پھر مربی ہوتا ہے پھر اس کی تربیت تعلیم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. جو کچھ دن چھوٹا بن کر بزرگوں کی صحبت میں رہ لیتا ہے اس کا نفس مٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم میں برکت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے دوستو اہل اللہ کی صحبت بزرگان دین کی صحبت ایک سیڑھ ہے ایک سیڑھ کیمیا ہے کیمیا. ہاں بڑے بڑے علماء کو دیکھ لو ان حضرات نے صحبت اٹھائی اپنے بڑوں کی ان کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. کیا مولانا قاسم نانوتری اور مولانا گنگوئی کا علم کم تھا لیکن غیر عالم کے پاس گئے. یہ آپ درس نظامیہ جو پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو جامعہ شفیہ ہو یا اکوڑا خطک ہو یا دارالعلوم کراچی ہو اس کا نام درس نظامیہ ہے. کبھی آپ نے پوچھا بھی کسی مولوی سے کہ نظامیہ کی کیا معنی ہے؟ کیا نظام حیدرآباد حکیم نے بنایا تھا؟ نہیں. اس درس کا بانی ملا نظام الدین ہے جس نے فتاوی عالمگیری لکھوائی ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء لکھنؤ میں مقرر کیے. ان سب کے اوپر افسر اعلیٰ ملا نظام الدین کو کیا. انہوں نے درس نظامیہ بنایا انہیں کے نام سے درس نظامیہ چل رہا ہے. اور ملا نظام الدین بیٹھ کس سے ہوئے غریب بھی 500 علماء کا استاد افسر اعلیٰ اور بیٹھ کر سے ہوئے شاہ عبد الرزاق صاحب باشی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ کے قریب ہے وہ مدعوی سے قریب ہے اور وہ عالم نہیں ہے. اپنے بچے کیوں بیٹھ کیا اللہ کی محبت کا درد لینے کا اصلاح اخلاق کے لیے. ایک دن 500 علماء نے اعتراض کیا ملا نظام الدین سے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر ہمارے استاد ہو کر ایک جاہل کے ہاتھ پر بیٹھ ہو گئے. لیکن وہ متبع سنت اور متبع شریعت صاحب الہام تھے ان میں لبنی ان کو ایسے بندے جو بھولے بھالے ہوتے ہیں اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ان کو سنت کا الہام ہوتا رہتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. تو ملا نظام الدین پہنچے اور اپنے شیخ سے کہا حضرت میری تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے لکھنؤ میں سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں 500 چل کے آپ کوئی تقریر کر دیجیے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میرا پیر علم بھی جانتا ہے. کہنے لگے ملا نظام الدین تم جانتے ہو کہ میرا تو بالکل علم نہیں ہے انتر ہو میں کیسے تقریر کروں گا. فرما نہیں آپ چلیں آپ کی عزت اللہ رکھے گا. لکھنؤ پہنچے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور اللہ سے روئے اور فرمایا کہ یا اللہ ایک اتنے بڑے عالم کی عزت کے لیے آج میری زبان سے ایسے علوم بیان کروا دیجیے کہ مولانا لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں. لہذا جس وقت وہ لکھنؤ میں تقریر شروع کی تو بخاری شریف کی حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں اور منطق و فلسفہ بیان کر رہے ہیں. آخر میں
جب علماء بے ہوش ہونے لگے اور ان کی سمجھ سے بالاتر باتیں بیان کرنے لگے تب فرمایا جوش میں آ کر کہ آئے علماء کرام، آپ نے چھوٹے چھوٹے حروف میں پڑھا تھا الف با تا سا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے حروف میں پڑھایا ہے۔ لہذا جب علماء جس کو ولی سمجھیں تو سمجھ لو کوئی چیز ہے ان کو، تو اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے مربی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص مربع بنے گا، غیر مربی بنے گا تو نہ اس کی خیر ہے نہ اس کی خیر۔ جس کار کی بریک پر کوئی ڈرائیور نہ ہو اور کچھ تو وہ کار بھی خیریت سے نہیں رہے گی اور کار پر بیٹھنے والے بھی خیریت سے نہیں رہیں گے۔ اس لیے بھائی اپنے بڑوں کا سایہ بہت نعمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ تو میں اس سے کہا تھا کہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو نعمتیں حاصل تھیں جس کی برکت سے آسمانوں میں مشہور تھی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ جس فی نفسہ ہی اپنے کو حقیق سمجھتے تھے، اور یہ عطا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے مٹا دے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ جو بندہ یہی کہتا رہے یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، آپ کی رحمت کا سہارا ہے، جو یہ کہہ کر مرے گا کہ خدا میں آپ کی رحمت کی لاٹھی پکڑے رحمت کے سہارے پر آ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی نجات دیں گے۔ اور جو کہے گا میں توحید تمہارے بخشنا پڑے گا، پھر کیا حال ہوگا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 200 برس عبادت کی، اس کو ناز پیدا ہوا کہ میں عبادت سے بخشا جاؤں گا۔ دوزخ کی آگ کے کنارے سے گزارا گیا، اس کو پیاس شدید لگ گئی، زبان باہر نکل آئی، فرشتوں نے کہا پانی چاہیے، ان کا ہاں جلدی پلاؤ ورنہ موت آ رہی۔ فرشتوں نے فرمایا کہ جانتے ہو پیالہ پانی یہاں کتنے کا ملے گا؟ 200 برس کی عبادت کے عوض میں۔ کہا بالکل جلدی آؤ، سب دے دیا۔ اب جب وہ پیالہ پانی پی لیا تو 200 برس کی عبادت ختم ہو گئی۔ پھر پانی مانگا، پیاس پھر لگی دوزخ کی آگ کی بھلکت سے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ تم نے ایک ہی پیالے پانی پر 200 برس کی عبادت قربان کر دی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنا پیالہ پانی پیا تھا؟ پھر کس منہ سے کہتے ہو تم کہ میں عبادت سے بخشا جاؤں گا؟ عبادت ضرور کرو، عبادت نہ چھوڑو، لیکن ناز مت کرو، اکڑ مت لانے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اتنا پانی پیا ہے کہ اگر پیدا ہونے سے لے کے 80 برس تک کا پانی جمع رہے پیٹ میں تو ہر شخص کے پیٹ میں ایک تالاب ہوتا، لیکن وہ تو نکلتا رہتا ہے مثل ہوتے بیل کے۔ آپ کہیں گے بیل پھوٹا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت نے ایک لطیفہ سنایا ہوا ہے کہ ایک گاؤں والا بیل خریدا، ظالم نے کبھی بیل نہیں دیکھا تھا نہ بیل خریدا تھا، کہیں سے پیسہ مل گیا اس نے بیل خریدا، خرید کر لے جا رہا تھا، اس بیل کو پیاس لگی، تالاب میں اس نے پانی پلایا۔ جب پانی پینے لگا تو بیلوں کی عادت ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو فوراً پیشاب کرتے ہیں، یعنی ادھر سے پیتے رہتے ہیں، نیچے سے پانی پیٹ سے گرتا رہتا ہے۔ تب اس نے کہا تھک گیا میں، یہ تو پھوٹا بیل آ رہا ہے، میں ادھر سے پانی پی رہا ہوں ادھر سے گر رہا ہے، تو پھوٹا بیل واپس لے گیا۔ جس سے خریدا تھا اس سے کہا بھائی ہم ایسا بیل پھوٹا نہیں دیتے، یہ واپس لے۔ اس نے کہا کہاں سے دے تو اس سے کالا حضرت نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی ہم لوگ چھوٹے بیل ہیں، ادھر سے پیتے ہیں ادھر سے نکلتا ہے، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی اللہ تعالیٰ کا ہم نے پیا ہے۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی تھی میں اب اس کی ترجمہ کر کے اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، میں یرید اللہ، وہ شخص کہ اللہ ارادہ کر لے ان یہدیہ، اس کو ہدایت دے دے تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے، یعنی اس کو عبادت آسان معلوم ہوتی ہے اور نافرمانی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو خدا کی نافرمانی میں مزہ آئے اور آسان معلوم ہو اور عبادت مشکل معلوم ہو تو یہ علامت ہے اس کی، اس کو ہدایت کامل حاصل نہیں، ناقص
ایمان ہے اس کا. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے, منبر پر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جب اللہ کسی بندے کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں یہ شرح صدرہ اسلام تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اس سینہ کیسے کھلتا ہے؟ ماہر یہ شرح کیسا ہے, سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب نور اللہ کا دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے اور دل بڑا ہو جاتا ہے, حوصلے میں بلندی آ جاتی ہے. جن کا بھی تعلق بڑوں سے ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی نظر بھی بڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے معلوم فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ باز پالتا ہے بادشاہی, تو شاہ کی نظر سے اس کی نظر ہر وقت ملتی رہتی ہے. لہذا جنگل میں جب اس کو چھوڑتا ہے تو شیر کا شکار کرتا ہے, چیتا اور ہرن کو چھوڑ دیتا ہے. بادشاہ کا باز ہے یہ نگیرت بادشاہ جو شیر نر کو پکڑتا ہے, نظر سے نظر اس کا فیض ہوتا ہے. شاہانہ نظر کا فیض یہ ہوتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا نور پا جائے تو اس کے اندر بھی حوصلے میں بلندی, کردار میں بلندی, اخلاق میں بلندی, انسانیت میں بلندی, تو نہ جانے کتنی بلندیاں اس میں آ جاتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. صبر میں بلندی, تحمل میں بلندی. باہر ہندوستانی کے اوپر ایک رنڈی نے راکھ پھینک دیا, کوڑا کرکٹ چولہے کی راکھ پر پھر ایک لطیفہ بھی آ گیا. دو آدمی شیشے ریل میں جا رہے تھے تو آپس میں پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام کھاک برکھاک, میرا نام کھاک برکھاک, جائے کم ہاتھ خواہ نہیں نکلا اس سے. میرا نام کھاک برکھاک چولہے کی راکھ شیخ عبدالرزاق ہے. دیہاتی آدمی کیسے بولے گا؟ یعنی اس نے اپنی توازن کو کتنی دکھائی کہ میرا نام کھاک برکھاک چولہے کی راکھ شیخ عبدالرزاق ہے. اس نے سوچا دل میں کہ اب پوچھے گا مجھ سے کہ تمہارا کیا نام ہے, میں کیا بتاؤں گا, سارا کو توازن لے گیا یہ ڈالے. لیکن اس نے پوچھ ہی لیا نہیں اور آپ کا کیا نام ہے. اب بڑا پریشان ہوا کہ اس نے توازن کی کتنی انتہائی توازن سے کرتے ہوئے ضرور کی. اب میں کیا بتاؤں, لیکن بھائی بڑائی دیہاتی یہ بھی نمبر ہی تھا. اس نے کہا کہ میرا نام گو درگو, مرغی کا گو, آٹھو شیخ نتھو نام ہے میرا. یہ مولانا تھانوی کے بعد میں ہے حکیم علمت دیکھا کتنی توازن کی. اس نے کہا یہ تو اس کا اس سے بڑھ جاؤ, ایسی بات کہو کہ اس کی توازو ساری سزا جائے واپس کر گیا. اس نے کہا میرا نام گو درگو, مرغی کا گو, مرغی غیر نہیں نکالا اس نے, یہ سب جاہل دونوں علم تھے. گو درگو مرغی کا گو, آنکھ تھو اور شیخ نتھو یہ کہتے ہیں. یہ قصہ اپنے بعد میں تو خیر بات یہ تھی کہ اس رنگی بدکار عورت نے چولہے کی آگ ڈال دی. مریدوں نے کہا حضور ڈنڈا لاؤ, ابھی میں اس کی پٹائی کروں گا. اور ایسا ٹانگ دونوں پکڑ کے ایسا گھما کر ایک سے ایک تگڑے مرید ہوتے ہیں. ایک مرید میں ہو سکتا ہے محمد علی قلعے جیسا بھی کوئی مرید ہوگا کہ جو سر آپ برسنے کے قابل اس میں خدا نے راہ برسائی, تو یہ قابل شکر نہیں ہے. اگر بڑی سزا ہو اور بڑی سزا کو چھوٹی سزا میں منتقل کر دی جائے یہ بھی احسان ہے. تو اللہ والے اپنے کو اتنا حقیق سمجھتے. ایک مسجد میں جنہیں بغدادی بیٹھے ہوئے تھے اور ساری مسجد بھری ہوئی تھی. اعلان ہوا کہ جو سب سے نالائق گنہگار انسان ہو مسجد سے باہر کھڑا ہو جائے. سب سے پہلے جنہیں بغدادی دوڑے اور باہر کھڑے ہو گئے. یہ خبر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی گئی کہ آج جنید نے عجیب معاملہ کیا. فرمایا ہاں جنید کوئی سی چیز نے جنید بنایا. ادھر اپنے کو کتوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, عظیم برملار اور شرف داشت. اسی لیے اللہ فرشتوں سے بھی ان کو اونچا درجہ دیتا ہے. اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے کو کتنا مٹائے ہوئے. اللہ کو سنا کیا, یہی شیطان نے تو کہا تھا اللہ خیر میں بڑھیا ہوں, جبھی تو مردود ہوا.
اسی ہمہ کو مٹانے کے لیے انبیاء اور اولیاء پیدا کیے جاتے ہیں کہ بندگی سکھا دیں. اور لیکن ہم نے زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے زندگی کو ایکسپورٹ اور امپورٹ آتے سمجھا ہے کہ ایک طرف سے کھاؤ اور سوا لیٹرین میں نکالو تو ایک تو ادھر سے بھی امپورٹ ہوا ایک طرف سے ایکسپورٹ ہوا. وہ ہم اپنے کو یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ شاعر کہتا ہے تجھے مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے. مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے. اور بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے، بدنگاہی تو ظلمت ہے اندھیر ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دیکھو صورتوں سے دل مت لگاؤ، صورت پرستی کے عذاب سے دل سے پناہ ہوں گے. اللہ والوں سے دل لگاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بڑوں کا استادوں کا عادت کرو، ان دین سیکھو، عبادت میں دل لگاؤ. یہ جو صورتیں آج شہروں میں پھر رہی ہیں یا پھر رہے ہیں یہ ان کا جغرافیہ بدلتا رہتا. اگر آپ نے ان سے دل لگایا تو آپ کا بھی ایک دن حشر ہوگا کہ آپ کے افسانے بھی ختم ہو جائیں گے اور تاریخ میں آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا. لیکن اگر اللہ کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرمائے. اسی مضمون کو میں نے اپنے شعر میں پیش کیا ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ایسا تو بھی مٹی کا ہے، مٹی کی صورتوں پر مت مر، ورنہ مٹی مثبت مٹی ہے، تو بھی مٹی ہو جائے گا. قیامت کے دن تیری قیمت بھی مٹی ہو جائے گی. یہ مٹی کی صورتیں ہیں جو قبروں میں جا کے دیکھ لو. یہ سب جوانیاں تھیں جو شالیمار میں اور بندر اور ان تمام روڈوں پر مال روڈ اور یہ سب تھیں وہی ماڈل ٹاؤن میں. آج قبرستانوں میں جا کر دیکھو کہ ان کی جوانیوں کا کیا حال ہے. ان کے کالے کالے بالوں کو کیڑے ہوئے پھر رہے ہیں، ان کے گالوں کو آنکھوں کو کیڑے ہوئے چکر کر رہے ہیں. ان صورتوں سے مت دل لگاؤ. اس لیے قرآن اور حدیث، قرآن نے اعلان کیا کہ اپنی نگاہوں کو ان صورتوں سے بچاؤ کیونکہ ان میں مقناطیسیت نظر سے نظر لڑے گی تو تمہارے دل بے قابو ہو جائیں گے. حدیث میں ایک نظر کی حفاظت کرو تو حلاوت ایمانی اللہ تم گمراہی. علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں جو آنکھوں کی حلاوت کو اللہ کے راستے سے قربان کر دیتا ہے، یعنی نگاہ کو بچا لیتا ہے، غض بصر کی قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ حلاوت بصیرت نوز سے نوازتے ہیں. بصارت کی حلاوت دی اور بصیرت کی حلاوت اس کو عوض میں دی، ایمانی حلاوت نصیب ہوئی. اور جن لوگوں نے ان شکلوں کو جان دی کچھ دن کے بعد وہی لوگ ان شکلوں سے نفرت کرتے ہیں. جب شکل بگڑ گئی، دانت ٹوٹ گئے، کمر جھک گئی، 5.5 نمبر کے چشمے لگ گئے، عالم شباب ختم ہو گیا تو مجبوراً پھر اس عاشق کو یہ میرا شعر پڑھنا پڑتا ہے. اس کو پہلے ہی سے پڑھو تو کبھی اطلاع ہی نہ ہو تو میرا ہی شعر ہے کہ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی. یہ افسانے یہ صورتیں فنا ہونے والی. سمجھا؟ ہاں. پھر آپ خود کہیں گے انہیں شکلوں کو جس کے لیے آج لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. حرام ہے گناہ کبیرہ. امام بخاری نے مستقل باب باندھا، فرماتے ہیں کہ زنا عین، آنکھوں کا زنا، النظر، نظر سے غیر محرم عورتوں کو قصدن ڈالنا. دیکھیے اچانک والی بات ہے. اب آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، اگر نگاہ نیچے کر کیسے چلو گے؟ ایکسیڈنٹ کرو گے. یہ ایسے وقت پر قصدن مت ڈالو، قصدن مت ڈالو. اگر فٹ پاتھ پر لڑکی کوئی آ رہی ہے آپ راستہ بدل دو، نگاہ نیچے کرو. سمجھا؟ حفاظت کرو نظر. یہ بھی اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن میں بھی یہ حکم ہے، بخاری کی روایت بھی. اس سے دل غائب ہو جاتا ہے، سکینہ اور سکون چھین جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سکون کو اتارتے ہیں دلوں میں. اللہ علوسی فرماتے ہیں تفسیر رحمانی میں کہ ان سکینۃ لا تنزل الا علی قلوب الانبیاء والاولیاء. سکینہ اور سکون اترتا ہے نبیوں کے دل پر اور ولیوں کے دل پر کیونکہ اپنے دل کی حفاظت رکھتے ہیں. ایئرپورٹ ان کا سلامت ہے اور جس کا ایئرپورٹ خراب ہو جائے جہاز اترے گا وہاں. سکینہ کا جہاز اتر سکتا ہے جس کے سینے میں دل ہی نہیں، ایئرپورٹ ہی غائب ہو گیا. دل گیا، رونق حیات گئی. یہ سمجھ لو دل کی حفاظت اگر کرنی ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے. آنکھوں سے دیکھنا گیٹ پاس دینا ہے دل کو نکلنے کا. اس لیے دل کو
خواجہ عزیز الحسن صاحب جیسا مجذوب حکیم امت کا خلیفہ بہترین شاعر فرماتے ہیں نکالے یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب خدا کا گھر تو اس کو بتا نہیں ہوتا. یہ بتانا نہیں ہے, بنارس کے مندر نہیں ہے, یہ اللہ کا رہنے کا گھر ہے, اس کی حفاظت. ایک صاحب نے شکل جو بگڑ گئی تو ان کو اس شکل کو دیکھ کر منہ پھیر دیا. میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ اسی شکل کو بڑی غور سے دیکھتے تھے, تو کہنے لگے آپ کو جغرافیہ بدل گیا اس لیے دیکھا نہیں جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی اب میرا ایک شعر اور سن لو. بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا, بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا. ہاں دیکھوں گا مگر اے دل ناداں تیرا بھرم. اب تمہارے دل ناداں کی نادانیوں کا دیکھتا ہوں کہ کیا حال ہے, پچھتانے سے کیا ہوتا ہے. جوانی کو حفاظت کرو, جس کو جتنی قوت توانائی ہے اللہ کے نام پر فدا کرو. دوستوں زمین کے نیچے جانا ہے اور ہمیشہ وہیں رہنا ہے. پردیش کی رنگینیوں میں اپنی وطن آخرت کو خراب نہ کیا جائے. لکھنؤ کا پورا شہر سجایا ہوا تھا. خواجہ صاحب زندہ تھے, وہیں ڈپٹی کلکٹر لگے ہوئے تھے. حکیم امت کے خلیفہ میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب اعظم گڑھ سے گئے. لکھنؤ پورا شہر سجایا گیا تھا, وائسرائے آ رہا تھا اس کی خوشی میں. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سارا لکھنؤ دلہن لگ رہا ہے. حضرت ابھی ایک شعر بن گیا. شاہ عبدالغنی صاحب نے یہ مرشد سے فرمایا, اپنے پیر بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ شعر کیا ہے کہ رنگ رنگوں کے زمانے کے نہ جانا ہے دل, رنگ رنگوں کے زمانے کے نہ جانا ہے دل. یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی. یہ عالم عیش و عشرت ہے, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف مستی کی. بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں بستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے قریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. آج ابھی انتقال ہو جائے, لوگ آپ کی تختی بھی ہٹا دیں گے, بیٹے صاحب اپنے لگا دیں گے. اب سکون اللہ والوں کے پاس ہے اور اللہ والی زندگی میں ہے. چانچہ آگے فرماتے ہیں دنیا کا نقشہ کھینچتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم امت کے خلیفہ, بہت بڑے شاعر, بڑے اللہ والے. علماء نے ان کو اپنا پیر بنایا ہے, حالانکہ غریبیت تھے, اور لات ماری ڈپٹی کلکٹری کو. بعد میں پھر انسپیکٹر ہو گئے تھے اسکول کے. خود ہی کمشنر انگریز سے کہہ کر کہا بھائی ہم ڈپٹی کلکٹری کو لات مارتے ہیں. پوچھا کیوں؟ ان کا سود کی موافقت میں ڈگری دینی پڑتی ہے, ہمارا قرآن سود کو حرام کہتا ہے. تو کمشنر انگریز نے کہا کہ اس دوست کے لیے تو ہندوستانی میرے جوتوں پر پالش کرتے ہیں, مگر تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ان کا میں چھوڑ رہا ہوں ایسی ذات کے لیے جن کے پاس ہمیشہ رہنا ہے. اللہ نے بھی خط وہ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کیا کر لیں گے, میرا یہ میرے کام نہیں آئے گی. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا کی نقشہ کھینچتے ہیں کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گناگوں میں ہر دم سرگراں پایا. دیکھ لو جاتے دنیا کی بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھ لو, بادشاہوں کو دیکھ لو, یہی کہو گے جو خواجہ صاحب نقشہ کھینچ رہے ہیں. کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا, کسی کو فکر گناہوں میں ہر دم سرگراں پایا, کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا, بس ایک مجذوب کے اس غم کبے میں شادماں پایا. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. اکثر واللہ کہتا ہے قسم کھا کر کہ اگر غموں سے بچنا ہے, دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر سکون کی زندگی لینا ہے, تو اس اپنے مالک کو راضی کر لو. وہ ایسے مالک ہیں کہ جس غلام نے ان کو خوش کیا اس کا دل وہ بھی خوش کر دیتے ہیں, اور جو اپنے مالک کو ناراض رکھتا ہے تو نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچے کام آئیں گے, اور نہ دوست احباب کام آئیں گے. اگر خدا ناراض ہو گیا تو سن لو, خواجہ صاحب بتاتے ہیں کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا, نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا, نظر دیکھ ان کی کیا بدلی کہ کل سارا کہاں بدلا. ایک بزرگ فرماتے جب اللہ کی کوئی خطا ہو جاتی ہے مجھ سے تو میری بیوی بھی مجھ سے کرنٹ ہو جاتی ہے, اور کرنٹ ہی نہیں جب تو کرنٹ ہوتی ہے, یعنی بہت زیادہ لڑتی ہے. اور شادی ساتھ وہ میرے بیٹے بھی نافرمانی کرتے ہیں, واقع دکھاتے ہیں مجھے, اور شام وہ آدمی تو آدمی وہ میرا جو خطا بندہ ہوا وہ بھی صحیح لاتا اور نافرمانی کرتا, اور میرے گھوڑے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ, جس نے خدا کو ناراض کیا ساری کائنات اس کی بغاوت میں آ جاتی ہے.
آپ دیکھ لیجیے کوئی ملک کسی ملک سے بادشاہ سے بغاوت کر کے ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا، اور اگر ایک توپ پر چپے سے پاسپورٹ بنا کر بھاگا اور برطانیہ نے سیاسی پناہ دے دیا یا امریکہ نے، تو یہ دنیا میں کیسا ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ کسی باغی کہیں سیاسی پناہ نہیں پا سکتا تو یہ ہر ملک کو نکال کوئی ایسا پاسپورٹ نہیں ہے جو آپ کو اللہ میاں کی زمین سے اور اللہ میاں کے آسمان کے حدود سے باہر نہیں کر دیتا ہے۔ بس لہٰذا یہ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینہ کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں یہ شرح فکر اسلام میری فرما برداری، میرے نماز روزے اور تمام احکام اس پر آسان ہو جاتے ہیں اور گناہ سے بچنا اس کو آسان معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت کیا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ اللہ اپنا نور ہدایت داخل کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نور ہدایت کی کوئی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا 3 علامت ہے۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ہوشیار رہتا ہے، ایک دن زمین کے نیچے جانا ہے، رہتا تو ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر تو چلتی ہے مگر پانی کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دل میں گھسنے نہیں دیتا۔ مفتی اعظم پاکستان معرف القرآن کا مفسر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو جائز، جیب میں رکھو جائز، خبردار دل میں نہ رکھنا۔ کشتی کے نیچے رکھو پانی تو بڑی عمدہ کرتی ہے مگر پانی اندر گھسے تو جلدی جلدی ڈبہ بھر کے نکال کے پھینکو پانی کو، اور خود پھینکنا نہ ہے تو کسی سے مت لے لو۔ دل میں اگر دنیا کا پانی یہ چکر نہیں آتے، پردیش کی رنگینیوں سے وہ اپنے وطن آخر جہاں ہمیشہ رہنا اس کو تباہ نہیں کرتے۔ یہ ہوشیار پردیسی ہے، یہ عقلمند پردیسی ہے، وہ پردیسی انتہائی بیوقوف گدھا ہے جو اپنی پردیش کی چند دن کی زندگی کو عیشوالی بنا کر اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وطن آخر زمین کے نیچے جانے کے بعد وہاں کی منزل کو فراموش کر دے۔ بولو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایک شخص کو لاہور میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ دبئی گیا اور کچھ کما کے نہیں لایا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بالکل پریشان حال، پھٹا کپڑا، ایئرپورٹ جب سے جواب لینے گئے تو اس کا کپڑا بھی پھٹا ہوا تھا، شلوار بھی پھٹی ہوئی، قمیض بھی پھٹی ہوئی، عجیب حالت میں، بالوں میں جوئی، کنگھی بھی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کیا کر رہے تھے تم پردیش میں؟ وہ یہ کہے گا کہ پردیش کی رنگینیوں میں اور وہیں دل لگا بیٹھے۔ کیا آپ کیا کہیں گے؟ اس کو عقل مند کہیں گے؟ دوستوں عقل مند یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو خوش کیا، کھانا کھایا، بال بچوں کا قبر کیا، اور یہ نماز چھوڑ کر دکان میں بیٹھے ہو۔ ایک تاجر نے کہا کہ صاحب میں تو فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے کہ ہم کسب الحلال فریضہ، فرض ہے حلال روز کمانا۔ میں نے کہا مگر بابا فریضہ آگے پوری حدیث نہیں کرتا ہے، تعلیم ملا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ مجھے چکنا دے رہا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے چکنا دے آگے بابی فریضہ ہے، پہلے اللہ کا فرض ادا کرو پھر دکان پر بیٹھو، بے شک وہ مسل سے اصل کیونکہ اس کا فرض ہے حلال روزی کمانا، اپنے بال بچوں کے لیے کمائی کرنا، کسی کا محتاج نہ بننا اور نہ اپنے اولاد گھر والوں کو کسی کا محتاج بنانا، تو انشاءاللہ کل میں نہیں ہوگا بشرطی کی اتباع سمجھ کر۔ یہ نہیں کہ ادھر خیال نہیں، نیت پر ہے معاملہ سے۔ اگر نیت کر کے سبحان اللہ کہا کہ اللہ خوش ہو جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر دکھانے کے لیے سبحان اللہ لوگ ہمیں پیسہ دیں اور بزرگ سمجھیں تو ہر سبحان اللہ پر عذاب دی۔ اور ایک آدمی کہتا ہے امرو اس نیت سے کہ میرے بچے حلال روزی پا جائیں، تو ہر امرود پر اس کو سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ حلال روزی کمانا فرض۔ تو 2 علامت ہو گئی۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، ہدایت کے نور آنے کی علامت نمبر 1 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ بیان کر رہا ہے جس سے قرآن پر یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کے محضر میں صحابہ بیٹھے ہوئی، اور عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی راوی ہے جو کہ خلفائے راشدین کے بعد ان سے بڑا کوئی آدمی ہے، یعنی یہ 4 خلفاء کے بعد سب سے افضل افضل صحابہ کے بعد خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود ملا بخاری میں خاص میں لکھتے ہیں۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ دل میں دنیا کو پردیش سمجھتے ہیں کہ زمین کے نیچے جانا ہوشیار رہتے ہیں، بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اب زمین کے نیچے والا معاملہ آ گیا، اب تم ہمارے ساتھ کہاں بس ہو رہا ہوں۔ مائی عائشہ صدیقہ والا عمل کرو، کہتی ہیں مائی عائشہ صدیقہ کہ ہم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوب لطف کی باتیں کرتے تھے،
لیکن جب عوام کی آواز آتی تھی کام حلم یارسنا تو حضور ہمیں پہچانتے بھی نہیں. کیا ایسا کدھر ہے؟ اللہ اللہ یہ ہے تعلق اللہ کی. اور ایسا صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی وضو میں اور نماز میں اس طرح سے لگ جاتی تھی جیسے کسی کو ہم پہچانتے ہیں. رہتے ہیں ہم جہاں نہیں جیسے یہاں کوئی نہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان. رہتے ہیں ہم جہاں نہیں جیسے یہاں کوئی نہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھ دو علامت ہو گئی اور تیسری کے بعد دعا کرا دوں کرا کے میں بھی میرے مہمان بھی آئے ہوں گے وہاں اور رخصت بھی ہونا ہے. تو پہلی علامت یہ دنیا سے دل کو بچا کر رکھنا. دنیا کو دل میں نہ آنے دینا. دنیا میں رہیے کشتی پانی میں تو رہتی ہے مگر پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی. ملنا ہوشیار ہوتا. نمبر 2 کیا ہے؟ العناب کے علاقائی خلوص. اپنے وطن کی طرف ہر وقت تیار ہو. جیسے کوئی آدمی کراچی چند دن کے لیے جاتا ہے لاہور سے کاروباری لحاظ سے ہر وقت دن میں اس کو لاہور کی یاد رہتی ہے. دن گنتا رہتا ہے تو آج کون دن ہے سیٹ ہماری تو دکھ ہے بھائی. جیسے میں دن دن آؤں میں اس وقت مسافر ہوں آپ کے شہر میں تو میرے دماغ پر ہر وقت چھایا ہوا ہے کہ بدھ کے دن تیزگام سے میری سیٹ دکھ ہے. میں ہر وقت اپنے کراچی کو یاد کر رہا ہوں بھائی کہ وہ اپنا دن بھی ہے دن نہیں ہے اپنے وطن کی یاد ہے. لیکن کم سے کم بتا رہا ہوں کہ پردیسی کو نہیں رہنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں زمین کے نیچے بھی جانا ہے اور وہ کرنسی بدل جائے گی. جب ملک بدل جائے گا تو کرنسی بدل جائے گی. وہاں یہی روزہ نماز عبادت تلاوت کام دے گی. یہ آپ کی سب نہیں دینی ہو جائے گی. تو 2 علامت ہو گئی وطن آخرت کی یاد اور دنیا کو پردیس سمجھنا اور دل کو اس سے وہ ہوشیار رکھنا اچاٹ رکھنا. نمبر 3 کیا ہے؟ وہ استعداد موت قبل نزول. اور موت آنے سے پہلے پیشی کے وقت سے آنے سے پہلے ہر کلرک بھی اپنے ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر کو ہر ملازم اپنے مالک کو پیشی سے پہلے کاغذات درست کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیجیے دفتروں اگر یہ اطلاع آ جائے کہ صوبے پنجاب کا گورنر یا وزیر اعلیٰ فلاں دفتر کا معائنہ کرنے آ رہا وابڈا کا مسئلہ اور بجلی کا تو سارے لوگ جلدی کاغذات صفائی یہ وہ. ہمیں بھی اس دن پیش ہونا ہے خدا کے سامنے. اپنے دل کی صفائی کر لو. کانوں سے اگر گانے والی سننے معافی مانگ لو صفائی کر لو. یہ بہت بدلی جردار چیزیں. زبان سے غیبت کی اللہ سے توبہ کر لو. پیشی کے لیے یہی معاملہ ہے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی بیوقوف جوا پڑے ہوئی منہ میں پیریا بدلی مساج بھی نہیں کرتی اور نہیں کہیں دیکھا جائے گا جب شوہر آئے گا تو شاید کہتا ہے کہ نہ جانے بلا لیتی یا کس گھر تو رہ جائے گی تو رہ جائے گی تو تکتی سی رہ جائے گی کھڑی سی کھڑی یعنی ایسی تکتی رہ جائے گی اور اچانک وہ بلا لے گا. اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں اچانک اطلاع نہیں فرماتے کہ کب آ جانا فائل درست کر لو 2 مہینے جناب یا سن 1987 میں ہم تمہیں بلانے والے ہیں. یہ تو خاص معاملہ ہے. اگر اللہ نے بتا دیں کہ سن 1987 میں اس مسجد میں فلاں بدھے کو لینا ہے تو ہم لوگ فوراً اسٹڈی اور ریڈی ہو جائیں گے. ہر وقت تیاری میں لگ جائیں گے کیوں نہیں. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہے کہ اچانک کوئی مقرر نہیں وقت ہے. نہ جانے کس کو دوسرا بلا دیں. لہٰذا ہر وقت تیار ہے. اچھا نہ بتانے میں بہت بڑا فائدہ ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بتا دیتے کہ سن 1986 ستمبر ہے سفر یہ ہے اکتوبر ہے 1987 اکتوبر میں فلاں آدمی کا انتقال ہوگا. میں سچ کہتا ہوں میں تو آدمی سے لیٹ جاؤں گا. یعنی اتنا خوف طاری ہوگا کہ نہ کوئی دکان کے قابل ہوگا نہ کوئی بیوی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ چلنے پھرنے کی بلا ٹی وی کی ٹی وی ہو جائے گی ہر سب کو. اور یہ 21 سال کو رہ گئے روزانہ دن میں حیات تو میرا موت کا حکم یہ ان کا احساس اصل ہے. دنیا کو رونق اور آبادی دینا تھا کہ دنیا آباد رہے رونق بھی رہے اور وقت پر مستعد رہے کہ بھائی جب چاہے تم کو بلا لو ہر وقت مستعد رہو. اس میں زیادہ فائدہ ہے. نہ بتانے میں زیادہ فائدہ ہے کہ ہر وقت اپنی بندگی کے موت فلک کو درست کرتے رہیں. یہ بس چند باتیں عرض کر دی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری اس گزارش کو اللہ تعالیٰ اپنے شرف قبول سے نوازے اور ہم کو بھی اور آپ سب کو اپنا پیارا مقبول محبوب بنا لے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی ناراضگیوں کو ہم سے اٹھا لیجیے ہم کو معاف کر دیجیے. اللہ ہم دل جان سے آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے کانوں کے گناہوں سے آنکھوں کے گناہوں سے دل کے گناہوں سے پیروں کے گناہوں سے
سب سے پیر تک ہمارا ظاہر باطن جس نے جو خطا بھی کی ہے آپ جو رحمت سے معاف کر دیجیے. آپ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں اور ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے اور محبت بھی بہت اعلیٰ مقام کی نصیب فرمائیے. جس محبت پر آپ اپنے بندوں کو ولی اللہ بنا لیتے ہیں اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دیجیے جو آپ اولیاء صدیقین کو نصیب فرماتے ہیں. ہماری شقاوت کو شہادت سے بدل دیجیے اور اس لیے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے. اس سے دنیا میں بھی آرام سے رکھیے کہ پردیش میں بھی راحت دینے پر آپ قادر ہیں اور آخرت میں بھی آرام سے رکھیے کہ آپ وطن آخرت میں بھی راحت عطا فرمانے پر قادر ہیں. دونوں جہان کے آپ مالک ہیں. ہم دونوں جہان کے آپ سے تو راحت خوشی آپ سے کام کریں.